الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کی آمد ہی آمد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے شعبان کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو جمع فرما کر رمضان کے فضائل بیان فرمایا کرتے تھے، تاکہ مسلمان رمضان کی فضیلت کو جان کر بہتر طریقے سے اس کی تیاری کر سکے۔ تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے رمضان کے کچھ فضائل بیان کروں گا۔ اس کے بعد
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث جو کہ رمضان المبارک کے فضائل کے معاملے میں بڑی جامع حدیث ہے، انشاءاللہ وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم لوگوں پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں یہ صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزے کا فائدہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے۔ دیکھیں، ڈر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی چیز سے خوفزدہ ہو جائیں۔ ایک تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز سے خوفزدہ ہو جائیں، جیسے کوئی درندہ سامنے آ گیا، اس سے آپ خوفزدہ ہو گئے، ایک ڈر یہ ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی جس سے آپ کو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا تو آپ ڈر گئے، آپ خوفزدہ ہو گئے۔ اور ایک ڈر ہوتا ہے کہ آپ کسی کے احترام میں وہ کوئی کام نہیں کرتے، اس کی عظمت دل میں ہوتی ہے، اس عظمت کی وجہ سے آپ کوئی کام نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے والد کے سامنے کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو آپ کے والد کو ناپسندیدہ ہو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو میرا والد ناراض ہوگا۔ تو اب والد سے جو ڈر ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے، آپ اس سے خوفزدہ ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو ڈر ہوتا ہے وہ احترام کی وجہ سے ہوتا ہے کہ والد کی عظمت دل میں موجود ہے۔ یا اسی طرح استاد ہے، استاد کے سامنے آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو استاد کو ناپسند ہو، تو گویا آپ کے دل میں استاد کی اتنی عظمت موجود ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو استاد کو ناپسند ہو۔ کر تو سکتے ہو آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ڈر ہے وہ اس سے بہت اونچی چیز ہے، اوپر کی چیز ہے۔ تو اس ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی دل میں اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کوئی کام ایسا نہ کریں جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اللہ سے ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے خوفزدہ ہو جائیں، آپ کو جو ہے وہ جان کا خطرہ پیدا ہو، اس ڈر کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس ڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی عظمت اتنی زیادہ ہو، اللہ کی بڑائی اتنی زیادہ ہو، اللہ کی شان آپ کے دل میں اتنی زیادہ ہو کہ آپ ان کاموں سے رک جائیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اور ان کاموں کو کرنے لگ جائیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم کے اندر جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے، تو اس ڈر کو اللہ پاک نے تقویٰ سے تعبیر کیا ہے۔ اور جس کے دل میں تقویٰ پیدا ہو گیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اور یہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا فائدہ جو بتایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو یہ روزے کا فائدہ ہے، اور اس کا مشاہدہ آپ روزہ رکھ کر آرام سے کر سکتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ کئی مرتبہ میں مثال دے چکا ہوں کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، مگر کچھ کھاتے نہیں ہیں، کچھ پیتے نہیں ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے،
کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے، دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں نے کھا پی لیا تو دنیا میں سے تو لوگوں میں سے تو کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، بس یہی تقویٰ ہے۔ اس بات کا احساس دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو سمجھیں آپ کامیاب ہو گئے، اور یہی روزے کا فائدہ ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور قرآن کی صفت کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْھُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور قرآن کے ذریعے سے ہی حق اور باطل میں فرق کیا جاتا ہے، یہ اس کے اندر دلائل موجود ہیں، یہ دلیل ہے حق اور باطل میں فرق کی، ہدایت والوں کے لیے دلیل ہے، ہدایت کے لیے دلیل ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے میں روزہ رکھے، یہ حکم ہے اللہ کا، فلیصم، روزہ رکھے، مرضی پر منحصر نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی نے، بلکہ ضروری قرار دیا ہے کہ روزہ رکھے۔ دو وجوہات میں روزہ رکھنا معاف ہے، لیکن قضا کرنی پڑے گی۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں، اور وہ بیماری ایسی ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، اس صورت میں آپ کو رخصت ہے کہ آپ ابھی رمضان میں روزہ نہ رکھیں، لیکن بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ یا آپ مسافر ہیں، سفر میں ہیں، سفر میں بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ فعدۃ من ایام اخر، بعد میں وہ تعداد پوری کر لیں ان دنوں کی۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ پاک نے کتنی آسانیاں پیدا کر دی کہ آپ بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھیں، آپ سفر میں ہیں، مسافر ہیں، آپ روزہ نہ رکھیں، بعد میں رکھ لیں۔ اگرچہ آج کل سفر کی وہ سہولتیں جو اس وقت نہیں تھیں آج موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حکم باقی ہے۔ سفر تو پھر سفر ہی ہوتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب آپ اپنی تعداد پوری کر لیں، وَلِيُكَبِّرَ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو اس بات پر اللہ کی تکبیر کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں کہ اس نے جو تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہ جو اللہ نے سہولتیں دی ہیں، ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاؤ، ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ سہولت دی ہے، اگر تو ہمیں یہ سہولت نہ دیتا تو ظاہر مجبوراً ہمیں کرنا پڑتا۔ تو یا اللہ تیرا اس پر شکر ہے، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ سہولت عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام کو جمع فرما کر ایک طویل خطبہ دیا کرتے تھے، جس میں صحابہ کرام کے سامنے رمضان المبارک کے فضائل بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، کہ ایک بہت ہی بڑا مہینہ، بہت ہی اعظم مہینہ آ رہا ہے. شہر مبارک، جو بہت ہی برکت والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں سے جو افضل ہے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. اس رات میں فرشتوں کی ٹولیاں اترتی ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں. اور جو آدمی بھی اس رات میں عبادت میں مصروف ہوتا ہے، چاہے وہ بیٹھے ہوئے عبادت میں مصروف ہے، چاہے وہ کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہے، چاہے وہ لیٹے عبادت کر رہا ہے، یہ فرشتے اسے آ کر سلام کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ فجر تک چلتا رہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر، یہ ایسا مہینہ ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ جس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. لہذا اس مہینے میں کیا کرنا ہے؟ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کہ اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں. وقیام لیلہ تطوعا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ. اس رات میں جو آدمی نفلی عبادت کرے گا اس کو اللہ پاک فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی رمضان کے مہینے میں، اللہ پاک ان 2 رکعت نفل کے بدلے 2 رکعت فرض کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور 2 رکعت فرض کا ثواب اللہ تو فرماتے ہیں نا کہ ہم ایک کا نہیں، ایک ادا کرو تو ہم 10 کا دیتے ہیں، 10 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں صرف نفل نماز پڑھنے کا ثواب 10 فرضوں کے برابر ملے گا. یعنی رمضان کے نفل پڑھنا اور غیر رمضان کے فرض پڑھنا برابر ہے. چلو یہ تو آپ نے جو ہے وہ صدقہ کیا، تو آپ کو رمضان میں آپ نے صدقہ کیا تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا. گویا آپ نے زکوٰۃ دے دی. یہ نہ سمجھ لینا کہ اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. زکوٰۃ دی ہے تو ثواب زکوٰۃ ادا کرنے کا ملے گا. اسی طرح آپ معمول کرتے جائیں کہ جتنی نفلی عبادتیں ہیں آپ وہ کرتے چلے جائیں، آپ کو ان کے بدلے اللہ پاک فرضوں کا ثواب دیتے چلے جائیں گے. لیکن اگر کوئی اس مہینے میں فرض پڑے اس کو کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، کہ جو آدمی اس مہینے میں فرض ادا کرے گا اس کو اللہ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. ایک فرض ادا کرنا، ایک فجر کی نماز پڑھنا گویا ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 دن فجر کی نماز پڑھی، 70 فرضوں کا ثواب.
جو آدمی ایک مرتبہ اس مہینے میں زکوٰۃ دے گا گویا اس نے 70 مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دی، 70 مرتبہ زکوٰۃ کا ثواب ملے گا۔ کتنے بڑی فضیلت ہے اس ماہ مبارک کی۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ مسلمان اس مہینہ جو آ رہا ہے، اس مہینے کی قدر مسلمان کے دل میں پیدا ہو اور ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کیسے؟ ظاہر ہے آپ نے صبح سحری کیے اور شام تک نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، صبر کرتا ہے آدمی۔ گھر میں اکیلا بھی ہو پھر بھی صبر کرتا ہے۔ تو جب یہ صبر کرتا ہے، سارا دن گھر کے اندر کھانے کی ساری چیزیں موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، پھر بھی صبر کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، غمخواری کا مہینہ ہے۔ آدمی جب سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے اس بات کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جو غریب آدمی پورا سال بھوکے رہتے ہیں، جنہیں کھانا میسر نہیں ہے، ہماری ایک دن میں یہ حالت ہو گئی ہے، جن کو 3-3 4-4 دن کھانا نہیں ملتا ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو جب یہ احساس دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر غمخواری کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، تو پھر یہ مسلمان دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ پاک اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، رزق بڑھ جاتا ہے، مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے، رزق بھی بڑھ جاتا ہے اور مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن اللہ پاک پھر بھی سب کو کھلاتا ہے نہیں کھلاتا؟ کوئی پیسے دے کر خرید کے لاتا ہے، جو پیسے دے کر نہیں خرید سکتا اللہ اسے مفت میں کھلاتا ہے۔ یہ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو عام پورے سال میں ایک مسلمان نہیں کھا سکتا، رمضان میں اللہ سب کو کھلاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی فضائل اس کے ختم نہیں ہو گئے، پھر فرمایا من فطر فیہ صائما، کہ جو آدمی اس مہینے میں کسی مسلمان کو روزہ افطار کرائے، اللہ پاک اس روزہ افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر عطا فرما دیتے ہیں، اور جو روزہ رکھنے والا ہے اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کو روزہ رکھنے کا پورا اجر ملتا ہے، لیکن جس نے افطار کرایا ہے اس کو روزہ رکھنے والے کا بھی پورا اجر مل جاتا ہے، صرف افطار کرانے پر۔ تو صحابہ کرام تو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے صحابہ کرام کو، صحابہ کرام پوچھ لیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، صحابہ کرام تو یہی سمجھے نا کہ روزہ افطار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں سے تو کوئی بھی کسی کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلا سکتا، غربت تھی بہت زیادہ، تو پھر تو ہم اس ثواب سے محروم رہیں گے، پھر تو ہمیں یہ ثواب نہ ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما علی مزقۃ لبن او شربۃ من ماء، اگر کوئی آدمی لسی کا ایک گلاس روزے دار کو پلا دے، یا لسی کا گلاس بھی نہیں ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلا دے، اس سے افطاری کروا دے، تو اللہ پاک وہی ثواب اسے بھی عطا فرما دیں گے۔
وہو شہر اولہ رحمت، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے. پہلے جو 10 دن ہیں یہ رحمت ہے، پہلے 10 دنوں میں اللہ کی رحمت برستی ہے. تو جو آدمی اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، گناہگار ایک آدمی پورا سال اللہ کے در پہ نہیں آیا، پورا سال نماز پڑھنے نہیں آیا، اللہ کے دروازے پر نہیں آیا، لیکن جو ہی رمضان شروع ہوا اسے احساس پیدا ہوا اور وہ اللہ کی رحمتیں لوٹنے میں کامیاب ہو گیا. اور یہ اللہ کی رحمتیں لوٹنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جب بارش برستی ہے تو جو آدمی کمرے میں چھپ کر بیٹھا ہو وہ گیلا ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہوتا. لیکن کوئی آدمی اگر اپنی کسی ضرورت سے بھی باہر نکل آئے، اس کا گیلا ہونے کا ارادہ نہ ہو تو بھی وہ گیلا ہو جاتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، بلکہ بارش سے زیادہ تیز برستی ہے. تو کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لے تو گویا اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں وہ آ گیا. اب گیلا ہونا ضروری ہے. تو جو آدمی اللہ کی رحمت سے گیلا ہو گیا تو 10 دن اس نے رحمت کے گزارے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، 10 دن اس نے روزے رکھ لیے تو اللہ کی رحمت اسے مغفرت کی طرف دھکیل دیتی ہے کہ چل آگے جا. اب جب دوسرا عشرہ شروع ہوا تو اس کی مغفرت ہو گئی. اور جن لوگوں کے پاس اتنے گناہ نہیں تھے وہ پورا سال ہی اللہ کی عبادات میں لگے رہتے ہیں، پورا سال ہی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، روزے رکھتے رہتے ہیں، عبادات کرتے رہتے ہیں. جو ہی رمضان شروع ہوا ان کے درجات میں اضافہ شروع ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں آ گئے شروع سے. اب یہ آدمی جب اس کی مغفرت ہو گئی، اس نے 10 دن مغفرت کے گزارے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے. اب اس کی مغفرت نے اس کو آخری عشرے کی طرف دھکیلا. اب جو اس پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے جہنم کو بھی، اس کو آزادی عطا فرما دی جہنم سے بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی رمضان کے مہینے میں برے کام اور برے اعمال اور بری باتیں چھوڑ نہیں سکتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. روزہ رکھا ہوا ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، اور روزہ رکھا ہوا ہے، گناہ بھی چل رہے ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہے، چغلیاں بھی چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، بےایمانی چل رہی ہے. تو ایسے شخص کو اللہ کے ہاں، ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ روزہ رکھنے سے اس کو جتنا ثواب ہونا تھا، جتنی نیکیاں ملنی تھی، اس سے زیادہ گناہ تو اس نے چغلی کر کے کما لیے، غیبت کر کے کما لیے، جھوٹ بول کے کما لیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے رکھے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک کر، تمام چیزوں سے پاک صاف رہ کر روزے کو گزارے، اور پھر بعد میں اگر کبھی اس سے گناہ ہو بھی جاتے ہیں، نافرمانیاں ہو بھی جاتی ہیں، بغیر توبہ کیے بھی مر جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ یہ جو روزہ ہے نا، اس کے لیے جس نے روزہ رکھا اور رات کو تراویح بھی پڑھی،
اس کے لیے یہ روزہ اور قرآن اللہ کے سامنے شفاعت کریں گے. اللہ پاک روزے کو انسانی شکل عطا فرما دیں گے اور روزہ اللہ سے جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ اس کو میں نے کھانے سے دن بھر روکے رکھا. روزہ یہ کہے گا کہ اس کو میں نے کھانے سے دن بھر روکے رکھا, پینے سے دن بھر روکے رکھا. یا اللہ تو اس کو جنت میں داخل عطا فرما, فشفعنی, یا اللہ تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. قرآن کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو رات کو بستر پر جانے سے روکے رکھا. یہ رات کو کھڑے ہو کر تراویح پڑھ رہا تھا, مجھے سنتا رہا, میں نے اس کو آرام نہیں کرنے دیا. یا اللہ تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فشفعان, اللہ ان دونوں کی سفارش قبول فرما کر اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. کتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے بھائی, ایک ہفتہ باقی ہے اس کے شروع ہونے میں, تو آپ حضرات اس مہینے کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ, میں نے جیسے اس کے فضائل بیان کیے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں خرچ کرنے کا بڑا اجر ہے. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ بورنگ کا پانی وضو کے لیے استعمال ہو رہا ہے, انتہائی کھارا پانی ہے. ہمارے یہاں کے حضرات کی کرم نوازیوں کی وجہ سے ہماری مسجد جو ہے وہ میٹھے پانی سے محروم ہو چکی ہے. بہرحال جن حضرات نے کیے اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے تقریباً 6 ٹینکر لگیں گے میٹھے پانی کے, کیونکہ ہمارے ہاں رمضان کے مہینے میں تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے نمازیوں کی. تو 6 ٹینکر کا بندوبست آپ حضرات میں سے 6 افراد کر لیں. ایک ٹینکر تقریباً 26 سے 27 یا 28 ہزار روپے کا آئے گا, بڑا والا جو ٹرالا ہوتا ہے ٹینکر. وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں, وہ الحمدللہ جتنی ان کی کاسٹ ہوتی ہے, جتنے کا پانی ملتا ہے وہ اتنے کا ہمیں دے دیتے ہیں, اپنا منافع نہیں لیتے. یہ بھی اللہ پاک اس پر انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. تو ہمیں 6 ٹینکر رمضان المبارک کے لیے چاہیے ہوں گے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آج ہی نماز کے بعد مجھے 6 آدمی 6 ٹینکروں کے لیے اپنے نام اور نمبر لکھوا دیں, تاکہ رمضان کی اس پریشانی سے ہم نجات حاصل کر سکیں. کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ حضرات کو پتہ ہوگا وضو آپ نے ہی کرنا ہے, استعمال بھی آپ حضرات نے کرنا ہے. اور جتنے لوگ وضو کر کے نماز پڑھیں گے, آپ اندازہ کریں کہ ٹینکر دینے والوں کو کتنا اجر ملے گا. ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ. اگر خود نہیں کر سکتے تو کہیں سے کروا کے دیں, لیکن کروانا ضروری ہے. اس میں آپ حضرات کی سہولت بھی ہے, کیونکہ وضو آپ حضرات نہیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.